بھینس بکریاں جانور سب مر جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. بہت سخت 3 سال گزریں گے جب دجال آئیں گا. ٹھیک اسی طرح دجال جب آئیں گا تو فتنوں کی کثرت ہوں گی. یاد رکھیے بہت فتنے ہوں گے دنیا کے, اتنے فتنے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے تو بہت باکثرت جو ہے فتنے ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے دجال اس وقت نکلیں گا. اب جو ہے دجال جو ہے کیسے ظاہر ہوں گا, کہاں ہوں گا دیکھ لیا ہم نے, اس سے پہلے کے حالات دیکھ لیا. اب کیسے ظاہر ہوں گا, تو تمیم داری نے جو دجال کے تعلق سے بتایا کہ دجال جب ظاہر ہوں گا تو وہ شدید غصے کے عالم میں جو ہے باہر نکلیں گا. شدید غصے کے عالم میں اس کو بہت غصہ ہوگا, اور اس عالم میں جو ہے وہ اپنے قید سے باہر آئیں گا. اس کی روایت یہ ہے, اور ان قریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر نکلیں گا. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت, شدید غصے کی حالت میں ہوں گا تب وہ نکلے گا. اب اس کے خروج کا سبب کیا ہوگا, کیوں وہ نکلے گا؟ یاد رکھیے تو دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائیں گا جب اسے شدید غصہ آئے گا, اور یہ شدید غصہ ہی اس کے نکلنے کا سبب بنے گا. اب زمین پر اس کی رفتار کیا ہوں گی اور کتنے دن رہیں گا, اس کے تعلق سے یاد ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زمین پر بادل کو جس طرح سے تیز ہوائیں لے کر چلتی اتنی رفتار سے چلیں گا. بادلوں کو جس طرح تیز ہوا لے کر چلتی ہے اس طرح جو ہے دجال کی رفتار ہوگی. آپ نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے بہت تیز ہوا ہوتی ہے. بادل کیسے چلتے جلدی اتنے رفتار سے, اور بادلوں کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو, یہاں سے نکلے تو بہت جلدی دنیا کا پھیرا لے کر پھر آ سکتے ہیں, تیزی ہوتی ہے ان میں. تو کہا جس طرح تیز ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے جو آتا ہے یہ کتنے دن رہیں گا, اس کے تعلق سے جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں دجال جب نکلیں گا تو وہ 40 دن دنیا میں سفر کریں گا, ہر شہر بستی سوائے مکہ مدینہ چھوڑ کر 40 دن. اس کا پہلا دن تمہاری گنتی کے مطابق 1 سال کا ہوگا. سبحان اللہ, ابھی غائب سے تعلق رکھتی ہے, سورج ڈوبے گا نہیں 1 سال پورا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن 7 دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. تو اگر ان تمام کو جوڑ لے تو وہ 12 مہینے 14 دن یا 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 16 دن رہیں گا. چونکہ 1 سال بولے تو اب یہ قمری سال ہے 355 دن کا ہوگا. اس کے بعد 1 مہینے کا دن 30 اور 29 کا ہو سکتا ہے, تو ایک زیادہ اور ایک کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد کے 37 دن بچتے ہیں, چونکہ یہ 3 دن بڑے ہیں. 37 دن میں سے پھر وہ 30 دن کو لگائے تو 29 اور 30 کے ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد 7 دن ملا لیجئے تو 12 مہینے 12 دن سے لے کر 12 مہینے 14 دن کے قریب. مطلب پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتہ, باقی دن عام ہوں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہم اس دن میں نماز کیسی پڑھے, 5 وقت ہی پڑھے, پھر ایک دن 1 سال کا ہوں گا نا, تو 5 تو کہا نہیں, تم کیا کرو گے, اپنے وقت کے حساب سے روز نمازیں پڑھو گے. دن ہو جائے گا کتنے کا, 1 سال کا. تو یہاں فزیکلی ہوں گا, کہ تو حدیث میں کیا ہے, صحابی نے پوچھا نماز کیسے پڑھے, اتنی افضل عبادت ہے نا, صحابہ تھوڑی چھوڑ, تو فکر ہو گئی ان کو نماز کی. کہا نماز کیسے پڑھے, تو کہا روز حساب لگا لینا کہ دن کب شروع ہوتا تھا اور کب ختم ہوتا, اس کے حساب سے نماز پڑھنا ہے نا. تو یہ ایک بہترین اصول ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے. وہ کیسے نماز پڑھیں گے, دن اور رات کا حساب اندازہ لگائیں گے. آپ نے کیا تم اندازہ لگانا, اس وقت اندازے کے حساب سے پڑھنا, ہر روز 5 نمازیں, کتنے 24 گھنٹے کا دن. تو کہیں ہوتا ہے نا بہت سے علاقے دنیا کی جہاں 6 مہینے دن اور رات ہوتا ہے, تو کیسے نماز پڑھو, کیا تو حساب لگائیں گے کہ اب دن ہو گیا 6 بجے, حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن ان کے لیے اب دن ہوگا. اب عشاء ہو گیا, حالانکہ سورج دن میں بھی نکلا ہوا, مغرب میں بھی نکلا ہوا, اور شام صبح. ٹھیک ہے, حساب سے تم نمازیں ادا کر لینا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دجال جو ہے جہاں سے بھی گزرے گا چشمے سوکھ جائیں گے, چیزیں جو ہے ویران ہو جائیں گی, بستیاں تباہ اور جو ہے برباد ہو جائیں گی. ٹھیک, اب وہ مقامات جہاں دجال جو ہے نہیں جائیں گا, تو دجال مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ہر جگہ جائیں گا. اللہ نے اس کو ہر شہر میں جانے کی طاقت دی ہے. اب مدینہ اور مکہ میں کیا کریں گے پتا ہے, اور ہر شہر سے برے لوگ اس کا ساتھ دیں گے, برے لوگ اس کا ساتھ, ہر شہر سے برے لوگ. اب مکہ اور مدینہ میں جب آئیں گا وہ, تو مکہ مدینہ میں داخلہ نہیں ملیں گا. تو مکہ اور مدینہ کی طرف فرماتے ہیں مدینہ میں 3 جھٹکے آئیں گے, زلزلے, اور 3 جھٹکے میں تمام مکے سے کافر اور منافق نکل جائیں گے. جو عقیدتاً ایسے ہوں گے لوگ نکل جائیں گے, اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے, اور خالص مسلمان مدینہ میں بچیں گے. صرف 3 جھٹکے آئیں گے اور تمام اس کے پیچھے چلنے والے نکل جائیں گے باہر, اور خالص وہ لوگ بچیں گے جو ایمان والے ہیں, چونکہ یہاں وہ داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک, اسی طرح پھر دجال جو سرخ ٹیلے کے پاس
جہاں شوریلی زمین ہوگی, مطلب مدینے سے باہر احد کے ادھر, وہ اندر تو نہیں آ سکتا. شوریلی زمین آپ نے فرمایا وہاں رکیں گا, پڑاؤ ڈالیں گا. سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دیں گی, جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینے سے نکل کے دجال سے جا ملیں گے. مطلب وہ پاک کرنے کے لیے جھٹکے آئیں گے کہ برے لوگ نکل کر, جیسا آپ سوپ میں لے کر اناج اور پتھر کو الگ کرتے ہیں نا, پھٹکتے ہیں تو پتھر الگ ہوتے ہیں, اناج الگ ہوتے ہیں, اس طرح سے جھٹکا دیں گی, برے لوگ نکل جائیں گے, اچھے لوگ وہاں جو ہے جمع ہو جائیں گے. سنن ابن ماجہ کے. اسی طرح دجال کے فتنے کیا ہوں گے, دجال کے فتنے اور اس کے پیروکاروں میں یاد رکھیے کون ہوں گا, انشاءاللہ آگے اور آ رہا ہے. اس کے فتنے کیا ہوں گے, اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کے فتنوں میں یہ ہوں گا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گا. دجال کے پاس کیا ہوں گا, آگ اور پانی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی. مطلب وہ جنت اور جہنم ہاتھ میں لے کر چلیں گا, یا 2 دریا ہاتھ میں لے کے چلیں گا ایک روایت میں, یا 2 چیزیں ہاتھ میں لے جائیں گا, ایک آگ اور ایک پانی ہوں گی. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھنا, اس کی آگ میں داخل ہو جانا وہ تمہارے لیے پانی ہے, اس کی پانی میں داخل نہ ہونا وہ تمہارے لیے آگ ہے. اس کی جنت میں داخل نہ ہونا جو بتائیں گا وہ تمہارے لیے جہنم ہے. اس کی جہنم میں کود جانا وقت پڑے, چاہے تمہیں ڈر کیوں نہ لگے, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے جنت ہے. وہ آپ کو صحیح کو غلط, غلط کو صحیح, ایمان کو کفر, کفر کو ایمان بتائیں گا. کہ حتیٰ کہ حالات یہ ہوں گے ایک شخص ایمان کے ساتھ گھر سے نکلیں گا صبح اور رات میں کافر بن کے آ جائیں گا. جنت جہنم بتا دیں گا, 2 چشمے بتا دیں گا, اچھائی برائیاں بتائیں گا. یہ اس کے فتنے ہوں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر بھی لگے تو آنکھ بند کر کے اس کی آنکھ میں چلے جانا, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پانی ہے, وہ تمہارے لیے جنت ہے. اس کی پانی میں یا اس کی جنت میں جانا وہ تمہارے لیے جہنم ہے, اور وہ تمہارے لیے پانی آگ ہے اس کے اندر. اسی طرح جو اس کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہوگا کہ جمادات اور حیوانات پر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اختیارات دیں گے. اور جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال ایک بستی سے گزرے گا, بستی والوں سے کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ, میں تمہارا رب ہوں. پہلے نبی کا دعویٰ, نیک انسان نبی, اور پھر اللہ کا دعویٰ, میں تمہارا رب ہوں, مجھ پر ایمان لاؤ. بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے, تو وہ آسمان کو حکم دیں گا بارش بند کر دو, آسمان بارش برسانا بند کر دیں گا. وہ حکم دیں گا زمین کو اناج نہ اگاؤ, زمین اناج اگانا بند کر دیں گی. جانور مویشی مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اور جب کسی بستی کے پاس جائیں کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ, بستی والے کہیں گے ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں, تو آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ, آسمان بارش برسائیں گا. وہ حکم دے گا جانوروں کو, تو جانور جو ہے روز چرنے جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز بھر کر آ جائیں گے. وہ جب جائیں گے اور جو قوم اس پر ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد کر دیں گا, سوکھا لا دیں گا. اور جس قوم کے پاس سے گزریں گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گی, زمین کو حکم دیں گا اور زمین تمام اپنے خزانے نکال کے رکھ دیں گی. حتیٰ کہ رسول نے فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھن کرتی ہے نا, ایسے زمین سے خزانے نکل کر آئیں گے, سونا چاندی اس کے الگ الگ چیزیں زمین میں اللہ نے رکھی. حکم دیں گا جمع ہو جائیں. یہ اللہ کی طرف سے چونکہ ایک فتنہ اور آزمائش یاد رکھی. یہاں تو معاملہ یہ ہے امت مسلمہ کا اور ہمارا کہ اگر کوئی ہم کو ذرہ برابر بات بتا دے تو اپنا عقیدہ ایمان سب بیچنے کو تیار ہے. اسی لیے دجال سے ڈرایا جا رہا ہے. یہ تو اتنا بڑا شعبدے باز کہ آپ اور ہم تو چھوٹے چھوٹے شعبدے بازوں کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں نا, فلاں بابا فلاں کر دیتے ہیں, وہ اولاد دینے پر صادر ہے, یہ فلاں بتا دیتے ہیں, انہوں نے تقدیر کی حالت بتائی, یہ کل کیا ہوگا بتاتے ہیں, وہ جتا سکتے ہیں, یہ ہرا سکتے ہیں, یہ کامیابی دے سکتے ہیں. جن کا عقیدہ ایسا ہوگا تو یہ تو جنت جہنم بتا رہا ہے آپ کو ہاتھوں میں. پھر تو کیا ہے, یہاں کوئی صرف اتنا بول دے کہ آپ کا فلاں ہے تو آپ وہ اتنے پہنچے ہوئے, انہوں نے فلاں بتا دیا. یہ شعبدے باز ہے, یہ شیطان کا دوست ہے. سمجھیے اس چیز کو, اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے, ورنہ دجال کے فتنے تو بہت ہی خطرناک ہوں گے. یاد رکھیے یہ تو شعبدے بازوں سے بڑھ کر ہے. یہ شعبدے باز بھی یہ نہیں کر سکتے جو یہ کرنے والا. آسمان کو دیا بارش برس رہی ہے, معمولی بات ہے. یہاں تو کوئی آدمی تھوڑا سا بول دے فلاں کہانت کر دے, کہانت سمجھتے ہیں, آپ کا پچھلا اور اگلا بتانے کا دعویٰ کر دے تو آپ اس کی خائل ہو جاتے ہیں. یہ آسمان کو کہہ رہا ہے بارش برسا, تو آپ کہیں گے اس سے بڑا تو کوئی واقعے میں رب ہے, اس لیے کہ آسمان سے بارش برسا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو خزانے نکال کر رکھ دیں گا, ٹھیک ہے. اور جو ایمان نہ لائیں گے ان کو برباد تباہ لائیں. اسی طرح اس کا ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ دجال لوگوں کے پاس جائیں گا اور کہیں گا کیا تم مجھ کو اپنا رب مانتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں. تو کہیں گے کیا تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں پھر تو مان لیں گے. وہ حکم دیں گا اور اس کے ماں باپ آ جائیں گے لوگوں کے سامنے, ان سے بات چیت کریں گے. لوگ کہیں گے, اور وہ آ کر کہیں گے بیٹے اس پر ایمان لا لو, یہ سچ بولتا ہے, یہ تمہارا رب ہے. اور اس کے بعد وہ حکم دیں گا, پھر مر جائیں گے. اندازہ لگا یہ کیسی شعبدے بازیاں ہیں اس کی, کیسے کیسے اختیارات اللہ نے دے دیا اس کو. زندے کو مردے کو اٹھائیں گے, بات کرنے لگائیں گے, اور وہ مردے بولیں گے ہاں اس پر ایمان لا لو, یہ حق ہے. انداز اس لیے اب فرمایا یہ جان لو, اس سے پہلے تمام نبیوں نے ڈرا, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, تمہارا رب کانا نہیں, یاد رکھنا.
تمہارا رب کانا نہیں. یہ صفت بتا رہی اللہ کی کہ رب کو پہچانو، اپنے اس کی صفتوں کو پہچانو، ورنہ ایسے شعبدے باز تمہارے عقیدے اور اعمال نہ برباد کر دیں. تو اس طرح کی فتنے. اسی طرح ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائیں گا اور کہیں گا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور نوجوان کہیں گا نہیں اللہ میرا رب ہے. کہیں گا اچھا تم مجھے چھوڑ کے اللہ کو رب مانتے ہو؟ وہ ایک تلوار لیں گا اور 2 حصوں میں اس کو کاٹ دیں گا. جب وہ کٹ جائیں گا تو لوگوں سے کہیں گا مجھ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ دیکھا، لیکن پھر بھی میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں رب ہوں. وہ حکم دے گا، وہ نوجوان پھر جڑ جائیں گا. اس کو تم کو بتانے کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کو تو کاٹ دیں گا. کہیں گا اٹھ جا، وہ نوجوان اٹھ جائیں گا. اس کے بعد تو کہیں گا اب مانتا ہے میں تیرا رب ہوں. تو وہ نوجوان چونکہ کتاب و سنت کا متبع ہو کہیں گا اب تو مجھے پورا یقین آ گیا تو ہی دجال ہے. اب یقین آ گیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا، وہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں گا کہ تو ایسا کریں گا تو کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہے تو ہی دجال ہے. اس کے بعد دجال سے قتل کر دیں گے، حقیقی قتل. پہلی شعبدے بازی ہوں گی اس کی 2 ٹکڑوں میں کرنا، بعد میں حقیقی مار دیں گا اس کو. ایک روایت میں آتا ہے جب وہ حقیقی اس کو مارنے لگیں گا اللہ اس نوجوان کی گردن کو تانبے کی بنا دیں گا، وہ اس کو مار نہیں سکیں گا. بہرحال اور پھر ایک روایت نے فرمایا وہ مر جائیں گا اور یہ امت کا سب سے بہترین شہید ہوگا. اس لیے کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ ایمان لاتا ہے کیا، ان کے سامنے گواہی دیں گا اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا مجھے، اور مجھے تو اب اور زیادہ یقین ہے پہلے سے بھی کہ تو ہی دجال ہے. تو شریعت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی اس کا انکار کر سکتے ہیں ورنہ پھنس جائیں گے. آپ دیکھیں کوئی آدمی کاٹ دے 2 ٹکڑے میں اور زندہ کر دے، اور کیا مردہ ماں باپ کو لا کے کھڑے کر دے، آسمانوں سے بارش برسا دے، جانوروں تھن سے دودھ دے رہے ہیں، زمین سے مال دولت نکال دے، کیا اس کو کریں گے؟ تو یہ اس کی شعبدے بازیاں ہوں گی. اسی طرح دجال کے تعلق سے غلط عقیدہ جو ہوتا ہے اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، سالن کی ندیاں ہوں گی، اور پتہ نہیں ایسے کچھ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح واقعہ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ ایک صحابی کسی نے ایسی بول دیا، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول، اور کہا کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا. میں نے کہا جو ہے دجال کے تعلق سے آپ نے پوچھا اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گی اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور جس کو چاہیں گا روٹیاں دیں گا، جس کو چاہیں گا پانی دیں گا. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے. مطلب یہ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ اس سے زیادہ اللہ اس سے آزمائیں گا، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں اس کے پاس ہوگا بول کر. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ اس کے سپورٹرز، اس کے فوج کے ساتھی، اس کو کون وہ کریں گا؟ تو آپ نے اس کے تعلق سے بڑی وضاحت کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اور کہا اصفہان سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بھی ایران کا ایک شہر ہے اصفہان کے 70,000 یہودی جو جبہ پوش ہوں گے، ایک ان کی خاص شناخت ہوں گی، جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے. مطلب وہ اس کے انتظار میں ہوں گے، جب وہ آئیں گا ان کی تعداد 70,000 ہوں گی، 70,000، اور وہ سب سے پہلے اس کی فوج کے ممبرس ہوں گے. اس کے بعد تو ہر شہر سے وہ لیتے ہوئے چل رہا ہے فوج بنا رہا، لیکن یہ فرسٹ جو ہے 70,000 اس کے لیے ہوں گے جو انتظار اس کا کریں گے اور وہ کریں گے. اور یہودیوں میں ایک عقیدہ بھی ہے، وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح آئیں گا ان کے پاس جو ان کے ساتھ مل کر غیر یہودیوں کو قتل کریں گا. جیسا ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر مسلموں کے ساتھ کریں گے، ویسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور غیر عیسائیوں کے ساتھ کریں گے. بہرحال مختلف، بہرحال شیعہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام آئیں گا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے صرف. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اصفہان میں وہ آئیں گا اور یہودی اس کا انتظار کریں گے. 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی نے انکار کیا. تو ان کی کتاب کے مطابق ابھی ایک باقی آنا، اور وہ دجال کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو آنے والا اللہ کی طرف سے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور جو ہے اس کو مان لیں گے وہ غلطی سے. اسی طرح جو ہے اس کے سپورٹرز کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار اور منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے. کافر کفار منافقین اس کی فوج میں داخل ہو جائیں گے. اسی طرح جاہل اور گوار دیاتی لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. مطلب جس کو علم نہیں ہوگا یہ آسانی سے شبد بازیاں کریں گا اور ان کے والدین مرے ہوئے لوگوں سے بات کرائیں گا. اسی طرح جو ہے زمین کو آسمان کو حکم دیں گا بارش کا، زمین کو خزانے نکالنے کا. یہ دیکھ کر وہ جاہل لوگ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کثیر تعداد میں دجال کے فوج میں جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ عورتیں شریعت کا علم بہت کم حاصل کرتی ہیں سب سے زیادہ. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، ایسے مسند احمد کی روایت ہے، دجال اس شوردار زمین میں کے مقام پر اترے گا، اس کے طرف نکلنے والوں کی کثرت عورتوں پر مشتمل ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اپنی قریبی رشتہ دار ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی کو گھر میں بند کر کے جائیں گا اس خوف سے کہ میں گھر سے نکلوں اور یہ دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. اتنا وہ ان کو وہ کر لیں گا. اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں عورتیں اپنا عقیدے پہ کہاں محنت کرتی ہیں.
عقیدے پہ محنت نہ ہو اور کوئی آدمی آپ کو مردار ماں باپ سے ملا دے، نوجوان کو کاٹ کے زندہ کر دے، جنت اور جہنم بتا دے، زمین سے خزانے نکال دے، پھر تو کیا ہے، یہاں تو چھوٹے موٹے اس پر ہم